الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ علوم القرآن سیریز کا آج اختتامی پروگرام ہے، 29واں سیشن ہے آج، اور آج ہم قرآن پاک کی جو آخری دو پارے ہیں، 29واں اور 30واں، اس میں جو صورتیں ہیں ان پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک صورت کا تفصیلی تجزیہ پیش کیا جائے، لیکن یہ چونکہ ایک گروپ ہے پورا، تو ہم اس پر بحیثیت گروپ نگاہ ڈالیں گے۔ قرآن پاک کی جو صورتوں کے حوالے سے گروپس ہیں، سورہ ملک سے لے کر سورہ الناس تک، یہ 7واں گروپ ہے، اور اس گروپ کو بالکل قرآن میں آخر میں رکھا گیا ہے ترتیب مصحف کے حوالے سے۔ میں یہ بتا چکا ہوں اور ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں تمام پروگرامات میں کہ اگر سورتوں کی ترتیب کو پیش نظر رکھا جائے تو قرآن پاک کے اندر ایک تنظیم اور ایک نظم کی کیفیت نظر آتی ہے اور ایک ترتیب نظر آتی ہے، اور اس ترتیب کے مطابق قرآن پاک کی یہ صورتیں، ان کو ہم 7 گروپوں اور 7 ابواب میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور ہر ایک باب کا اپنے خاص رنگ ہے، اپنے خاص موضوع ہے اور اپنے خاص مخاطبین ہیں۔ پہلا گروپ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے اور اس میں 4 صورتیں ہیں: البقرہ، آل عمران، المائدہ، النساء اور المائدہ، اور اس سے پہلے سورہ فاتحہ۔ یہ 5 صورتیں، یہ ایک گروپ ہے جس میں فاتحہ مکی ہے اور باقی 4 صورتیں یہ مدنی۔ یہ گروپ، اس کا جو عنوان ہے وہ شریعت ہے، اور اس میں بنی اسرائیل سے بھی خطاب کیا گیا ہے، یہود اور نصارہ سے بھی، اور ان کو معزول کر کے ان کی جگہ امت مسلمہ کو دنیا کی قیادت اور امامت اور سیادت پہ فائز کیا گیا۔ قرآن پاک کی صورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے وہ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں سورہ انعام، سورہ انفال، اور سورہ انعام، سورہ اعراف، پھر انفال اور توبہ، یہ 4 صورتیں، 2 پہلی یہ مکی ہیں اور 2 بعد والی یہ مدنی ہے۔ یہ دوسرا گروپ ہے۔ اس گروپ کا جو موضوع ہے وہ اتمام حجت ہے اور انذار عام بھی ہے۔ تیسرا گروپ سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نور پر ختم ہوتا ہے، اور اس میں توحید، رسالت، آخرت، یہ عقائد بھی بیان کیے گئے ہیں اور انذار بھی ہے۔ چوتھا گروپ سورہ الفرقان سے شروع ہوتا ہے اور سورہ الاحزاب پر ختم ہوتا ہے، یہ بھی اسی طرح توحید، رسالت، آخرت کے مضامین کو لیے ہوئے ہے، لیکن اس کا ایک خاص رنگ ہے اور اس میں انذار ہے۔ پانچواں گروپ سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے، سورہ الحجرات پر ختم ہوتا ہے۔ چھٹا گروپ سورہ قاف سے شروع ہوتا ہے اور سورہ التحریم پر ختم ہوتا ہے، اور ساتواں گروپ سورہ الملک سے شروع ہوتا ہے اور سورہ الناس پر ختم ہوتا ہے۔ اور اس میں باقی گروپوں کی طرح ہر صورت کا ایک جوڑا موجود ہے، اور ہر 2 صورتیں آپس میں مثنیٰ ہیں، جوڑا جوڑا ہے، اور جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کیا، 7 جوڑے عطا کیے، اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مفسرین کا ایک گروہ تو کہتا ہے کہ 7 مثانی سے مراد 7 دہرائی جانے والی آیات یعنی سورہ فاتحہ ہے، لیکن ایک اور گروہ ہے جو کہ مولانا حمید الدین فراہی اور فکر فراہی سے متعلق لوگ ہیں، اور مولانا امین احسن اصلاحی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن پاک کے اندر کے یہ 7 گروپ ہیں،
صورتوں کی یہ 7 گروپ ہیں، یہ گویا 7 مثانی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک گروپ کا الگ رنگ ہے اور اس کا ایک الگ انداز ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ بھی یہ لوگ اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں کہ انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا، یعنی 7 پیرائے میں نازل ہوا اور 7 گروپوں میں یا 7 بیانوں میں نازل ہوا۔ یہ جو اس وقت ہمارا گروپ ہمارے پیش نظر ہے، اس کا موضوع انذار یعنی ڈراوا ہے، اور اس کی جو بیشتر صورتیں ہیں یہ بالکل ابتدائی زمانے کی ہیں۔ اگر سورہ الملک کو دیکھا جائے تو اس میں بالکل شروع میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی گویا انسانوں کو ڈرایا جا رہا ہے اس جہنم کے عذاب سے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، اور جب یہ پھینکے جائیں گے اس جہنم میں تو یہ اس کے دھاڑنے کی اور اس کے جوش کی آواز سن رہے ہوں گے۔ جس طرح ہنڈیا کو آگ پہ رکھا جائے تو وہ ابلتی ہے اور اس کے ابلنے کی ایک آواز نکلتی ہے، اسی طرح جہنم بھی دہک رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی، اور اس کی وہ جو آواز ہے وہ بڑی خوفناک ہوگی اور دور دور تک جا رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، اور قریب ہے کہ پھٹ جائے گی اپنے غصے سے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو جو جہنم کے داروغے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو گروپ ہے اس کا بنیادی عنوان انذار ہے، اس خطرناک آگ سے ڈرانا، اس خطرناک اور بھیانک انجام سے ڈرانا کہ لوگوں ہوش کرو، لوگوں اپنے غفلت کے نشے سے نکل آؤ، تکاثر کے نشے سے نکل آؤ، دنیا داری کے نشے سے نکل آؤ، نافرمانی سے نکل آؤ، گناہوں کے لت پت اس گڑھے سے نکل آؤ اور اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ اور اس کے بندے بن جاؤ۔ اس لیے کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے آگے سے کہہ دیا کہ اللہ نے ہم پر کوئی ایسی چیز نہیں اتاری۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ تم دور کی گمراہی میں اور بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اتمام حجت کر رہا ہے، لوگوں پر انذار کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے وقت سے پہلے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم پھر خود اقرار کرو گے کہ تمہیں اس انجام سے ڈرایا گیا تھا لیکن تم ڈرے نہیں۔ اس کے بعد اسی صورت میں یہ مختلف صورتیں آئیں گی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سب صورتوں پر بات کریں، لیکن چیدہ کچھ مضامین ہم اس میں سے انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں تاکہ اس گروپ کا جو مجموعی تاثر ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ پھر اس گروپ کی ایک اہم صورت ہے سورہ المزمل۔ یہ وہ صورت ہے جو بالکل ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس کی جو ابتدائی آیات ہے، اور اس کا جو حدیث میں واقعہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی پہلی، دوسری یا تیسری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو گئی، ایک پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی، ایک بالکل نیا تجربہ تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، اور آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنی زوجہ محترمہ کو کہا ذملونی، مجھے کوئی چیز اڑا دو۔ چنانچہ آپ کو چارپائی پہ لٹا دیا گیا اور آپ کے اوپر ایک چادر یا کمبل اڑا دی گئی آپ کو، تاکہ آپ کچھ دیر کے لیے سکون کریں اور کچھ آپ پر سکینت طاری ہو۔ تو اسی موقع پر جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا یا ایھا المزمل، یہ چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کی تاریکی میں اٹھیے اور نماز پڑھیے مگر کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا،
نصف رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے افزد علیہ یا اس سے کچھ زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھیے۔ جو گھبراہٹ آپ پر آئی ہوئی ہے اور جو پریشانی آپ کو لاحق ہو گئی ہے، اس کا مداوع یہ ہے کہ اس کتاب کی ترتیل کیجیے، اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ یہ جو وحی آپ پر اتاری جا رہی ہے اس کو بار بار پڑھیے، اسی میں آپ کے لیے شفا ہے، اسی میں آپ کے لیے سکون ہے، اسی میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر ایک بلندی درجات کا ایک موقع رکھا ہوا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ اتارنے والے۔ یہ نبوت کی ذمہ داری، یہ رسالت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو وہ اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کو یاد رکھیے، یاد کیجئے، اور سب سے کٹ کر اسی کے ساتھ جڑ جائیے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، اور وہ رب، وہ کوئی کمزور رب نہیں ہے، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، اسی کو اپنا مددگار اور کارساز بنائیے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو یہ لوگ باتیں کریں گے ان پر صبر کیجئے اور ان سے الگ ہو جائیے۔ تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس آنے والے کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اس کا حل یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے رابطہ رکھیں، رات کو کھڑے ہو جایا کریں، قرآن کی ترتیل سے تلاوت کیا کریں، اور یہی آپ کے لیے شفا ہے۔ اس کے بعد سورہ المدثر ہے، یہ بھی وہی ہے، اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ وہ جو کہا گیا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری قول اتارنے والے ہیں، تو وہ بالآخر پھر یہاں پر اتر گیا۔ فرمایا یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرانا شروع کر دیجئے۔ جیسا میں نے کہا، اس گروپ کا بنیادی موضوع یہ ڈراوا ہے، انذار ہے، لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانا ہے، لوگوں کو آخرت کی تباہی سے بچانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ میں تمہیں گردن سے پکڑ کر آگ سے پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ تمہاری مثال ایسی ہے کہ جس طرح پروانے آگ پر لپکتے ہیں، تم آگ کی طرف جا رہے ہو، اپنی تباہی کی طرف خود جا رہے ہو، اپنے آپ کو جلانے کے لیے خود مائل ہو، اور میں تمہیں پکڑ کر پیچھے واپس لے کے آ رہا ہوں۔ تو فرمایا قوم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی بلند کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کیجیے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی احسان بے غرض ہو کر آپ کو کرنا ہے۔ یعنی آپ یہ جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی نفع اور اس کا کوئی بدلہ یہ دنیا میں یہ لوگ آپ کو نہیں دے سکتے، اور آپ کو اس کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو بے غرض ہو کر ان کو یہ فائدہ دینا چاہیے، ان کو ہدایت دینی چاہیے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اور اس کا ایک اور مطلب، من کا ایک مطلب تو احسان ہوتا ہے، من کا ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے توڑنا اور منقطع کرنا۔ تو وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اپنی سعی کو زیادہ سمجھ کر منقطع نہ کر لیجئے، یعنی کبھی یہ نہ سمجھیے کہ میں نے بہت دعوت دے دی ہے، بہت انذار کر لیا، کافی ہو گیا۔ نہیں، انذار جتنا بھی کریں تھوڑا ہے، دعوت جتنا بھی دیں وہ تھوڑی ہے۔ مسلسل پہ ہم دعوت دیتے جائیں، مسلسل انذار کرتے جائیں، ایک بار نہیں، کئی بار لوگوں کو انذار کریں، کئی بار ان کو ڈرائیں۔ میں پچھلے کسی پروگرام میں یہ باتیں بتا چکا ہوں سیرت سے، اور پھر اس کا تذکرہ وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین دشمنان اسلام کو بھی آخری وقت تک نصیحت کی ہے، اور آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس نہیں ہوئے۔ ابو جہل سے آپ بالکل آخری وقت تک مایوس نہیں ہوئے، اور ہر موقع پر اس کو دعوت دیتے رہے۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی، جو کہ بہت بڑا منافق تھا، رئیس المنافقین تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نفاق کو کھول کے رکھ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک اس سے مایوس نہیں ہوئے تھے، اور پہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی موقع نکال کر دعوت دیا کرتے تھے کہ شاید یہ بات آ جائے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ استغفار کر لے۔ تو یہ آپ کا وہ منصب تھا نبوت کا اور رسالت کا، اور یہ وہ تعلیمات تھی اللہ تعالیٰ کی آپ کو کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے اپنے اس کام کو منقطع نہیں کرنا، بلکہ آپ نے مسلسل یہ کام جاری رکھنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اس کے بعد ایک اور صورت اس میں سورہ الدہر ہے، جس میں جو آخرت کے مضامین ہے وہ بہت اچھے اور عمدہ اور اعلیٰ طریقے سے بیان ہوئے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو جنت کے مناظر ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک جو لوگ ہوں گے ان کو جنت میں ایسے ساغروں سے شراب پلائی جائے گی جو جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، اور یہ ایسے چشمے ہوں گے جو بسہولت اللہ کے بندوں کے گھروں تک پہنچ جائیں گے۔ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی نظریں پوری کرتے تھے دنیا کے اندر۔ ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور یہ اس دن سے ڈرتے تھے جس دن کی آفت پھیل جانے والی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور دنیا میں یہ ان لوگوں کو جو مسکین تھے اور وہ تھے قیدی تھے اور اسیر تھے اور یتیم تھے، ان کو کھانے کھلاتے تھے، اور وہ کھانے جو خود انہیں پسند ہوتے تھے، نہیں اعلیٰ درجے کے اور اچھے ذوق والے کھانے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ ہی شکریہ کے طلبگار ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے جو کہ بھوک والا ہے اور جو سخت مصیبت والا اور انتہائی طویل دن ہے۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اس دن کے شر سے۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں تازگی بخشے گا اور سرور بخشے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور فرمایا کہ ان کے بدلے انہیں جنت ملے گی اور ریشمی لباس ملیں گے۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، اور نہ وہاں گرمی بھگتیں گے اور نہ وہاں سردی انہیں محسوس ہوگی۔ یعنی دونوں موسم جو سخت والے ہیں وہ جنت میں نہیں ہوں گے، بلکہ نارمل بہار جیسا موسم ہوگا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَظْلِيلًا، اور ان پہ سایہ کر رہے ہوں گے تمام پودے، اور ان کے جو گچھے ہیں وہ ان کے لیے بالکل ان کی پہنچ میں ہوں گے، ہاتھ بڑھائیں گے اور جو پھل ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان کے درمیان گردش کر رہے ہوں گے ایسے پیالے جو کہ چاندی کے ہوں گے اور اس میں شیشے جڑے ہوئے ہوں گے، گویا کہ وہ نازک ہوں گے اور بہترین ان کے ناپ ہوں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس میں ان کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹھ ادرک کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے درمیان نوعمر لڑکے سروس کے لیے گھوم رہے ہوں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت خوبصورت انتظام ہوگا، اور جو لڑکے ہیں خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، خوبصورت ڈریسز میں، ان کے ہاتھ میں خوبصورت تھال اور خوبصورت کراکری، اور وہ سرو کر رہے ہوں گے اور ایسے گھوم رہے ہوں گے جیسے ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جہاں تمہاری نظر پڑے گی تو پھر نعمتوں پر ہی نظر پڑے گی، اور ایک بہت بڑی بادشاہت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ ایک عام جنتی کو آخرت کے اندر جنت میں اللہ تعالیٰ بادشاہوں سے زیادہ پروٹوکول دے گا۔ وہ شخص جس اس دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جس کو کوئی سلام کے جواب دینے والا نہیں تھا، جس کی کوئی سفارش قبول کرنے والا نہیں تھا، اور جس کو کوئی اپنی جگہ پہ بٹھانے والا نہیں تھا، وہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بادشاہوں والا پروٹوکول دے دے گا۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، اور انہیں ان کے اوپر بارش
ریشم کے اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، وحلوا اساور من فضہ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہاں 3 درجے کی بات کی گئی۔ ایک درجہ کہا گیا کہ وہ خود پیئیں گے اٹھ کر، دوسرا درجہ یہ بتایا گیا کہ ان کو پلائی جائے گی، سرو کی جائے گی، اور تیسرا درجہ یہ بیان کیا گیا کہ خود اللہ کے ہاتھوں وہ پیئیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پلا رہا ہوگا۔ اس کا وہ انتظام کس طرح کرتا ہے، یہ ایک متشابہات میں سے، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، لیکن وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہارا بدلہ ہے ان نیکیوں کا جو تم نے دنیا میں کیا، اور تمہاری نیکیاں قبول کر لی گئی۔ پھر اس کے بعد اور بہت ساری صورتوں میں یہ منظر ہے، خاص طور پر سورہ انفطار، اس میں اس کائنات اور آخرت کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھا گیا۔ اس سے پہلے سورہ تکویر میں بھی ہے، لیکن سورہ انفطار میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو انسان جان لے گا جو اس نے آگے کیا تھا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا تھا۔ یہ گویا قیامت کے اس مناظر کی بات کی جا رہی ہے کہ جب یہ کائنات کا ایک عظیم دھماکہ ہو جائے گا، وہ سور پھونک دیا جائے گا، اس کے نتیجے میں سورج چاند ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، یہ زمین اور آسمان اتھل پھتل جائے گی، اور ایک بالکل نیا عالم وجود میں آ جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس زمین کو استقرار بخشے گا، اور پھر اس پر تمام جو مردہ لوگ ہیں، اربوں انسان، انہیں دوبارہ زندہ کر دے گا اور انہیں اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ تو یہ وہ منظر ہے جو دکھایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے سورہ انشقاق میں اور اس سے پہلے سورہ تکویر میں یہ بات کی گئی۔ آگے سورہ مطففین میں کہا گیا کہ ویل للمطففین، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، کم ناپنے اور کم تولنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب لوگوں کو دیتے ہیں یا وزن کرتے ہیں تو پھر ڈنڈی مار لیتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، تو کیا یہ اس بات کا گمان نہیں کرتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، اس بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ کے درمیان یہ آیت پڑھ رہے تھے، اور جب وہ اس آیت پہ پہنچے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو ان کا رنگ فق ہو گیا اور بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے، اس خوف سے کہ ایک دن انسانوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ اس صورت میں وہ منظر دکھایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ کم ناپتے اور کم تولتے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ اسی طرح کی ایک صورت سورہ الزلزال ہے، اس میں بھی قیامت کا ایک پورا منظر بتایا گیا۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو اپنی پوری قوت کے ساتھ جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اس کے اندر جتنے بوجھ ہیں باہر نکل آئیں گے، قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن یہ زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، اس کے سینے پر جس نے جو عمل کیا ہے وہ سامنے باہر پیش کر دے گی، اس کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ ظلم بھی سامنے آ جائے گا، اور اس کے اوپر کسی نے عدل کیا تو وہ عدل بھی سامنے آ جائے گا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو ایسا حکم دیا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اور اس دن انسانوں کو گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تو پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے کہ انسان کا ذرہ برابر عمل بھی چھپ نہیں سکتا، وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ القاریہ ہے، وہ بھی اسی انداز کی صورت ہے۔ القاریہ ما القاریہ، ایک بہت بڑا عظیم حادثہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگے ہوں گے، جس طرح لائٹ پر پتنگے ٹوٹ پڑتے ہیں تو انسان بالکل بکھرے ہوئے پتنگے ہوں گے، ان کے اندر کوئی تنظیم نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی پروانوں کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھن کی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ وہ پہاڑ جو آج اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور ان کو اپنی جگہ سے ٹالا نہیں جا سکتا، جو بڑے یعنی جن کی بہت بڑی وزن ہے اور جو اس زمین پر میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ پہاڑ بے وزن ہو جائیں گے، ان کی وزن ختم ہو جائے گا اور یہ روئی کے گالوں کی طرح یہاں سے وہاں جا رہے ہوں گے، دھنکی ہوئی روئی کی طرح۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اس دن جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی اعمال وہ کم ہوں گے اور ہلکے ہوں گے تو پھر اس کی جگہ جائے قرار وہ حاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اس کے بعد سورہ تکاثر، اس میں بھی الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت اور ایک دوسرے سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی اور زیادہ بڑھ جانے کی جو حرص ہے اور یہ دھن ہے، اس نے غفلت میں ڈال دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال زمین کے اوپر باقاعدہ نقشہ کھینچ کر بتائی کہ انسان کے سامنے خواہشات ہوتی ہیں، ایک خواہش وہ حاصل کرتا ہے اور پھر اس کی نگاہ دوسری خواہش پہ ہوتی ہے۔ جب اس خواہش کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے اور اس خواہش کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کی نگاہ تیسری خواہش پہ ہوتی ہے، اور درمیان میں ہی کہیں قبر ہوتی ہے اور وہ قبر میں جا گرتا ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہو، دنیا حاصل کرنے کے میں لگے ہوئے ہو، مال اور اولاد کی طلب میں، اور اس کو بہت زیادہ اس کے حرص اور لالچ میں لگے ہوئے ہو، یہاں تک کہ تمہیں ہوش اس وقت آتی ہے جب تم قبر میں گر جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم کی بنیاد پر یقین کرتے۔ لترون الجحیم، تم ضرور بالضرور اس جہنم کو دیکھ کر رہو گے۔ آج تو تمہیں بتایا جا رہا ہے، اس کی آگاہی دی جا رہی ہے، اس سے ڈرایا جا رہا ہے، لیکن تم اس سے ڈر نہیں رہے، باز نہیں آ رہے۔ کل اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر جھٹلا نہیں سکو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا رہے تھے، آپ ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے، انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، آپ کو ویلکم کہا، آپ کو بٹھایا اچھی جگہ پر، اور پھر آپ کو اس باغ کے چشمے سے ٹھنڈا پانی پلایا اور کھجور کے خوشے پورے توڑ کر لا کر آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود کھجوریں توڑ کے لے آتے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے چاہا کہ آپ اپنے لیے خود اپنی پسند سے توڑیں اور کھائیں، اس لیے میں پورے خوشے توڑ کے لے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے وہ کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا پانی پیا، تو آپ نے فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔
تو انسان جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، برت رہا ہے اور پہن رہا ہے، اوڑھ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بس یہ ختم ہو جائے گا. ہر چیز کے بارے میں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس سے جواب طلبی کی جائے گی. پھر اس کے بعد سورہ عصر ہے، اس میں بھی ایک پیغام ہے، اور آگے اور بہت ساری صورتیں ہیں. سورہ الفیل ہے، سورہ قریش ہے، اور سورہ الماعون ہے، الکوثر ہے، النصر ہے. لیکن ہم بات کریں گے سورہ اخلاص پر. یہ توحید، خالص توحید کی ایک دفعہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اور فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر اور اس کی برابری کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے. اس صورت کو ثلث القرآن کہا گیا ہے، قرآن کا تیسرا حصہ. گویا اس کے جو مضامین ہیں قرآن کے، توحید اور رسالت اور آخرت، اس کا ایک بنیادی مضمون توحید، اس کو اس صورت میں مختصر انداز میں اور بڑے دل نشین انداز میں بیان کر دیا گیا ہے. تو یہ خالص توحید ہے، اور اس ایک صورت پر مفسرین نے جو اس کی تشریحات لکھی ہیں اس کو پڑھ کر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں معانی کا کتنا بڑا سمندر گویا کوزے میں بند کر دیا. آگے سورہ فلق ہے اور پھر سورہ ناس ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پر اتری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کی کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کا تدارک کیا جائے، اور پھر قرآن پاک کا حصہ بنا کر قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفنس سسٹم دے دیا ہے. تو فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کیا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکنے والیوں کی شر سے جب وہ گرہوں پر پھونکتی ہیں، یعنی وہ عورتیں جو جادو کرتے ہوئے گرہوں پر پھونکتی ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسدوں کے شر سے جب کہ وہ حسد پر آ جائیں. اور آگے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے جو انسانوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، انسانوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس، انسانوں کے وسوسوں سے جو چھپ کر، جو خناس کہتے ہیں وہ جو چھپ کر حملہ آور ہوتا ہو، یعنی وہ چھپے ہوئی مخلوق جو انسانوں پر وسوسے کرتی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے کرتے ہیں، ڈالتے ہیں. من الجنۃ والناس، یہ جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں. ان کے شر سے اللہ تعالیٰ نے معافی مانگی ہے. تو یہ آج کا ہمارا آخری پروگرام تھا، اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ قرآن پاک کا وہ سادہ مفہوم جو کہ ایک عام طالب کو اور ایک عام فرد کو سمجھ ہے وہ بیان کیا جائے. تفصیلی مشگافیوں میں پڑھے بغیر، زیادہ دقائق میں پڑھے بغیر اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑھے بغیر، یہ ایک پیغام تھا جو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کمی کوتاہی کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کو نافع بنائے، اور اس کے ذریعے ہمیں قرآن کے ساتھ ایک تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم.
اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.